السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اسٹوڈنٹس، آج جو ہے فائنلی ہم اپنی جو ویڈیو ہے وہ ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں. سوری ٹو سے کہ میں بہت دنوں سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میری جو طبیعت تھی وہ تھوڑی خراب تھی. اس وجہ سے میں ویڈیوز جو تھیں وہ نہیں بنا پا رہی تھی. سو فائنلی آج جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ ہم آج بنائیں گے. اور آج ہم جو فرسٹ ایئر کی ہماری جو عربک تھی، جس کی ہم نے بہت دنوں سے سلیبس جو تھا وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، آج اس کا ہم چیپٹر نمبر جو 4 تھا اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو تھے وہ تو ہم آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے تھے، لیکن آج جو ہے ہم اس کے پیراگراف ریڈ کریں گے چیپٹر نمبر 4 کے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر نمبر جو 4 تھا، درس الرابع، وہ تھا کتاب الف لیلتی واللیلۃ. یہ الف لیلہ کا یہ جو ہے کتاب کا یہ لیسن ہے. تو یہ تھوڑا سا لانگ ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. تو چلیے اس کے پیراگراف کا جو ترجمہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ آج جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. تو اس کا جو ترجمہ ہے ہمارا وہ جو ہے، ہم آج یہ جو ہماری ریئل بک ہے جو فرسٹ ایئر کی یہ حدیقۃ الادب ہے، اس کی جو بک ہے اسی پر سے ہم آج ریڈ کریں گے. کیونکہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کہہ رہی تھیں کہ آپ یہ جو ہمارا ہے، جو ہمارا ٹیسٹ پیپر ہے، ہم اس سے ریڈ نہ کریں. تو آج جو ہے وہ ہم ان کے لیے بک سے ہی ریڈ کریں گے، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ سکے کہ بک پر سے کس طرح سے یاد کرنا ہے. تو فائنلی چلیے آج ہمارا درس الرابع ہے، تو چلیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. درس الرابع کا جو میں نے بتایا ہے آپ کو، جو اس کا نام ہے وہ ہے کتاب الف لیلتی واللیلتی، مینس کتاب الف لیلہ کی کتاب اور ایک رات. یہ الف لیلہ کی کتاب ہے اور ایک رات کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ذهب حامد إلى سعيد ذهب حامد إلى سعيد فوجده غارقا في مطالعة کتاب. حامد سعید کے پاس گیا، پس اس نے اسے ایک کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا. مینس کہ حامد جو تھا وہ سعید کے پاس گیا، لیکن جب وہ گیا تو اس نے جو ہے اسے ایک کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا. وعلى وجهه آثار السرور والاعجاب، اور اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے آثار تھے. اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے آثار تھے. حامد ما هذا الكتاب بیدک یا سعید. بیدک مینس ہاتھ کو بولتے ہیں ید، ہاتھ کو بولتے ہیں عربک میں ہاتھ کو بولتے ہیں ید. یہاں پہ بیدک مینس تمہارے ہاتھ میں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے اس نے بولا بیدک. حامد ما هذا الكتاب بیدک یا سعید. یا سعید مینس کہ وہ اگلے جو سعید ہے، حامد سعید سے پوچھ رہا ہے. حامد جو ہے وہ سعید سے پوچھ رہا ہے کہ اے سعید، تیرے ہاتھ میں یہ کون سی کتاب ہے؟ سعید اب اسے سعید جو ہے حامد کو وہ جواب دے رہا ہے. هذا کتاب ممتع یا حامد. هذا کتاب ممتع یا حامد. فيه حقایة لذیذة وهو من نفائس الأدب العربي وأشهر كتب العالم اسمه ألف الليلة والليلة. ألف الليلة والليلة. یہاں تک یہ جو ہے هذا کتاب ممتع یا حامد فيه حکایة لذیذة وهو من نفائس الأدب العربي وأشهر كتب العالم. یہاں تک چلیے پہلا اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں اس نے یہ بولا ہے اسے کہ اے حامد، یہ ایک دلچسپ کتاب ہے، اس میں مزیدار کہانیاں ہیں اور یہ عربی ادب کی نفیس ترین چیزوں میں سے ہے، دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ مشہور ہے. الف لیلہ والی کتاب جو تھی، یہ جو دنیا کی بہت ساری کتابیں تھیں ان میں سے یہ ایک مشہور کتاب تھی. اسمہ الف اللیلۃ واللیلۃ. اس کا نام الف اللیلۃ 1001 رات ہے. حامد، الف بولتے ہیں ہزار کو، میں پہلے بھی آپ کو بہت مرتبہ بتا چکی ہوں. اسمہ مینس کے اسم، اس کتاب کا جو نام ہے وہ یہ بول رہا ہے. الف مینس کے ہزار، لیلتی رات، واللیلتی اور رات.
اچھا جی، حامد النعم، نعم بولتے ہیں ہاں کو، حامد النعم سمعت به کثیرا، ہاں میں نے اس کے متعلق بہت سنا ہے. الیست قصۃ علی بابا والاربعین، الی بابا والاربعین لسہ وعلاء الدین والمصباح من قصص هذا الكتاب، کیا علی بابا اور 40 چور، علاء الدین اور چراغ اسی کتاب کے قصوں میں سے نہیں ہیں؟ یہ جو ہے وہ حامد پوچھ رہا ہے. حامد کہہ رہا ہے اس سے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس کتاب میں علی بابا اور 40 چور اور علاء الدین اور چراغ اسی کتاب کے قصوں میں سے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا ہے. سعید نعم، وقصۃ سند بعد البحر وغیر ذلك من قصتي وغير ذلك من القصص التي اكتسبت شهرة عالمية، ہاں اور سند بعد جہازی کا قصہ اور اس کے علاوہ دوسرے قصے جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی، مینس کہ وہ سارے اسی بک میں ہیں. اس نے اسے بتایا. عالمی شہرت عالمیت مینس کہ وہ سارے قصے جو ہیں وہ اسی بک میں ہیں. وقد ترجم هذا الكتاب إلى كثير من لغة الشرق والمغرب، اور اس کتاب کا ترجمہ مشرق اور مغرب کی بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے. حامد ولكن لما سمع بهذا الاسم الف الليلة والليلة أليس اسم غریبا، لیکن اس کا نام الف لیلہ و لیلہ 1001 راتیں کیوں رکھا گیا؟ اس نے اس سے یہ پوچھا. غریباً بولتے ہیں عربک میں کسی چیز کو جو پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، اور اس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں، اور آپ پہلی مرتبہ اس کے بارے میں اگر سن رہے ہیں تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ غریب ہے، مینس کہ یہ چیز بہت عجیب ہے. اس کتاب کا نام اس طرح سے کیوں رکھا گیا ہے جبکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے قصے ہیں اور قصوں کے حوالے سے نام نہیں ہے، لیکن یہ نام کچھ عجیب سا ہے. اس لیے وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ اس کتاب کا نام الف لیلۃ واللیلۃ 1001 راتیں کیوں رکھا گیا؟ سعید حقا سمي بذلك لما قد حقي في بداية الكتاب، واقعی اس کا نام یہ رکھا گیا کیونکہ کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، اس بارے میں. مینس من ان ملکن اسمه شہریار ساءه غدر زوجته، یہ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام شہریار تھا، وہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے بہت رنجیدہ ہوا. یہ ایک بادشاہ کے بارے میں پہلے بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک بادشاہ کا قصہ ہے. اس بادشاہ نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جو اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی. اچھا جی. فَأَدْمَرَ فِي نَفْسِهِ بُغْضًا عَلَى النِّسَاءِ وَأَخَذَ يَتَزَوَّجُ كُلُّ يَوْمٍ زَوْجَةً، بس اس نے اپنے دل میں عورتوں کے خلاف عناد رکھ لیا اور وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا. اب اس پوائنٹ میں، اس پیراگراف میں، یہ جو ہم نے ابھی ریڈ کیا ہے، ایک لائن جو ہم نے ریڈ کی ہے کہ یہ ایک شہریار کا قصہ ہے جو ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جو تھا وہ بے وفائی کی تھی اور وہ بہت رنجیدہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس کے بعد اس نے یہ شروع کر دیا کہ وہ ہر روز مینس کہ ہر رات کو وہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا، کیونکہ وہ عورتوں سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا تھا، اسے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی. اس لیے اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا، ہر رات مینس ہر روز ہر رات. اچھا جی. اس سے اگلا جو ہے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں اس نے بولا وَيَجْرِبُ عُنُوقَهَا مَعَ صَبَاحِ الْيَوْمِ الْتَالِي وَالذَّلَّ،
صباح یوم التالی، اور اگلے دن کی صبح کے ساتھ اس کی گردن مار قتل کر دیتا۔ مینس کہ اسے اس قدر نفرت ہو گئی تھی عورتوں سے کہ وہ کیا کرتا کہ وہ جن عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرتا، ہر روز رات کو ان کے ساتھ ان کو گھر لاتا اور ان کے ساتھ جو اپنا اس کا مقصد ہوتا وہ پورا کرتا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اس کو عورتوں سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی اور وہ بہت رنجیدہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ رات کو ان کا گلا کاٹ کر ان کو قتل کر دیتا۔ اچھا جی، آگے ہے وذلّا، آگے جو ہے وَظَلَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُدَّةً ثَلَاثَةِ سَنَوَاتٍ فَضَجَ النَّاسُ وَهَرَبُوا بِبَيْنَاتِهِمْ، اور وہ 3 سال کے عرصے تک ایسا ہی کرتا رہا، پس لوگ چیخ اٹھے اور اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئے، کیونکہ جب اس بادشاہ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو پہلے پتہ نہ چلا، لیکن بہت زیادہ جب لوگوں کی بیٹیاں اسی طرح سے مار دی جانے لگیں تو سب لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور چیخ اٹھے اور وہ اپنی بیٹیاں لے کر اس کے گاؤں سے فرار ہو گئے، مینس کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ وہاں سے چلے گئے۔ ثم ان شہرزاد من شہرزاد جو تھا بادشاہ جو تھا بنت الوزیر تطوعت لتزوجہ، پھر ایسا ہوا کہ وزیر کی بیٹی شہزاد نے بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی رضا کا ارادہ پیشکش کر دیا، مینس کہ پیش کر دیا، جو وزیر کی جو اس کا وزیر تھا اس بادشاہ کا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کو پیشکش کر دی کہ مینس کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس سے کیا کیا، اس نے اس سے پیشکش کی۔ وَكَانَتْ ذَكِيَّةُ فقد قرأت الكتب وتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم المادية، اور وہ بڑی ذہین تھی، اس نے کتابیں، تاریخیں اور پہلے بادشاہوں کی سیرتیں اور گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ رکھے تھے۔ مینس وہ جو وزیر کی بیٹی تھی وہ بہت زیادہ چالاک تھی، ماشاءاللہ سے ذہین تھی، اس نے بہت ساری جو پچھلی تاریخیں اور کتابیں تھیں جو پچھلے تاریخ میں گزر چکی تھیں، جو کتابیں اور تاریخیں جو تھیں جو پچھلے بادشاہوں کی جو تھیں اور ان کی سیرتیں، کہ مینس کے بادشاہ جو تھے وہ کس سیرت کے مالک تھے، وہ اس سے پہلے جو تھی ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کر چکی تھی۔ اچھا جی، فراحت تقصو فی لیلۃ الاولی قصۃ شائقۃ، پس وہ پہلی رات ایک دلچسپ کہانی سناتی رہی، مینس جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے بادشاہ کو ایک دلچسپ جو تھی وہ کہانی سنائی۔ حتی طلع الصباح دون ان تکملا، یہاں تک کہ کہانی مکمل ہوئے بغیر ہی صبح ہو گئی، وہ اتنی لمبی کہانی تھی کہ کہانی مکمل ہی نہیں ہوئی اور صبح بھی ہو گئی۔ فأبقاها الملك حتى تكملها له في ليلة الثانية، بس اس شہریار بادشاہ نے اسے زندہ رکھا تاکہ وہ دوسری رات میں اس کے لیے یہ کہانی مکمل کرے۔ دیکھیں وہ چالاک تھی، اس نے ایسا کیا، اسے اس کے بارے میں پہلے پتا تھا کہ بادشاہ ایسا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ وزیر جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے جو تھے گھر جو تھے وہ اچھے سے بسیں، اور ظاہر ہے یہ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک بادشاہ کے ساتھ ہو، لیکن جب اس وزیر نے دیکھا کہ میری جو یہ بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے ذہین ہے اور بہت ہی، اس لڑکی کو بھی یہ چیز پتہ تھی کہ یہ اس طرح سے قتل کر دیتا ہے، اس لیے اس نے کہانی کو اتنا لمبا کیا، بھلے وہ چھوٹی ہوئی ہوگی لیکن وہ اتنی ذہین تھی، اس نے اس کہانی کو اتنا لمبا کیا کہ دوسری رات تک وہ زندہ رہی، اس نے پہلی رات اس کو مارنے نہیں دیا۔ اچھا جی، وَلَمْ تَذَلَّ تَحْتَالُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ أَلْفُ اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَةً حَتَّى شُغَفَ ألف لیلتی واللیلتن، اور وہ اس بہانے سے 1001 راتوں تک اسے ٹالتی رہی۔ 1001 مینس کہ وہ اسے
وہ جو اس کی کہانی وہ جو اس کو سنا رہی تھی اس نے اسے اتنا لمبا کیا کہ ہر روز آدھی 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 کر کے، تاکہ کہانی بھی مکمل نہ ہو اور وہ انسان بھی چینج ہو جائے، یہ وہی حساب تھا۔ اور اس نے وہ ہر روز وہ جو تھی وہ کہانی ہر روز آدھی 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 کر کے، یہی کرتے کرتے اس نے 1001 رات تک وہ کہانی جاری رکھی۔ ماشاء اللہ سے کافی ذہین تھی۔ اچھا جی، اس نے وہ کہانی بہت زیادہ دنوں تک مینس کہ وہ جاری رکھی، الف لیلۃ واللیلۃ، یہاں تک اس نے جاری رکھی وہ کہانی۔ حتی شغفتہ حبا وابطلعت دأبہ ضد النساء، ضد النساء۔ اب یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ شہریار اس وزیر زادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور عورتوں کے خلاف اس کی پختہ عادت ختم ہو گئی۔ مینس کہ اس نے اس کو چینج کرنے کے لیے اس کہانی کو اتنا بڑا کیا اور اس کو اتنا زیادہ میں کہتی ہوں کہ کریٹیو بنایا کہ جیسے جیسے وہ اس کو سناتی گئی وہ بس کہانی ہی سنتے سنتے اس کو اس سے عشق ہو گیا۔ اور وہ جو پچھلی لڑکیاں جن کو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مارتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، ایک دم سے اس کا مائنڈ جو تھا وہ چینج ہو گیا اور اس نے ایسا کرنا ترک کر دیا، کیونکہ اس کو اس وزیر کی بیٹی سے جو تھا وہ عشق ہو گیا، مینس کہ اسے محبت ہو گئی اس سے۔ حامد حامد یا للآسف ما اقصى هذا الملك کم قتل من النساء البریئات، ہائے افسوس، یا للآسف، آصف بولتے ہیں افسوس کو عربک میں، ہائے افسوس یہ بادشاہ کتنا سنگ دل تھا، اس نے کتنی بے گناہ عورتوں کو قتل کر دیا۔ یہ حامد جو ہے وہ سعید سے بول رہا ہے۔ سعید حون علیک یا حامد فإنها لیست حقیقتا، اے حامد مطمئن رہو کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ قصہ جو مینس کے تھا یہ حقیقت نہیں تھی، یہ حقیقت نہیں تھی۔ اب وہ یہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ حامد سعید تم جو ہو وہ تھوڑا، سعید جو ہے وہ حامد کو بول رہا ہے کہ تم تھوڑا صبر رکھو، یہ کہانی جو ہے، یہ قصہ جو ہے یہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ انما ہی حقایت من بنات الخیال والحقایت الاخرى فی الکتاب، صرف یہ تو خیالی لڑکیوں کی کہانی ہے جس طرح اس کتاب الف لیلہ کی دوسری کہانیاں ہیں۔ مینس یہ صرف ایک خیالی پلاؤ ہے، جیسے ہم بولیں گے کسی چیز کے بارے میں ہم کہیں گے یہ خیالی پلاؤ ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک خیالی کہانی تھی جو لوگوں نے بیان کر رکھی تھی۔ حامد حامد شکراً یا سعید، شکراً بولتے ہیں کہ شکریہ تمہارا، ہم جیسے اردو میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے بولا حامد نے بولا شکریہ یا سعید، قد عرفت معنی الاسم الکتابی، اے سعید شکریہ میں نے کتاب کے نام کا مطلب سمجھ لیا، اس نے اس کتاب کے نام کا مطلب جو ہے وہ سمجھ لیا۔ وزادت شوقا الی قرأته، ای حقایتی کنت تقرأ عندما فجاءتک، اور مجھے اسے پڑھنے کا شوق زیادہ ہو گیا تو کون سی کہانی پڑھ رہا تھا جب میں تیرے پاس آیا تھا۔ سعید حقایت الرجل المغفل، هل تحب ان اقرأها علیک، هل تحب ان اقرأها الیک، ایک بدو آدمی کی کہانی، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سناؤں؟ وہ سعید جو ہے وہ حامد سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں یہ کہانی سناؤں جو تم آئے تھے تو میں پڑھ رہا تھا۔ حامد بکل سرور، حامد بکل سرور، بڑی خوشی سے، کیوں نہیں، ہو جائے، مینس کہ تم پڑھو، خوشی سے میں سننا چاہوں گا، وہ اس بارے میں بول رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ دوسرا قصہ بیان کر رہا ہے، وہ جو سعید ہے کہ وہ اس کو دوسری کہانی کا قصہ جو ہے وہ سنانے لگا ہے۔ تو سعید یقرأ ان بعد المغفلین کان سائرا، سناتا ہے کہ ایک بدو جا رہا تھا، وَبِيَدِهِ مِقْوَةُ حِمَارِهِ وَهُوَ يَجْرُهُ خَلْفَهُ، اور اس کے ہاتھ میں اس کے گدھے کی لگام تھی اور وہ اسے اپنے پیچھے کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے کیا کر رہا تھا، اس کے جو ہاتھ میں ایک لگام تھی وہ اسے اپنے پیچھے جو تھا وہ کھینچ رہا تھا۔ فَنَظَرَهُ رَجُلَانِ مِنْ شَطْرِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، پس اسے دو شاطر آدمیوں نے دیکھ لیا تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انا اخذ هذا الحمار من هذا الرجل،
انا اخذ میں اس آدمی بدو سے یہ گدھا چھین لوں. وہ جو دو آدمی جو شاطر جا رہے تھے انہوں نے ان میں سے جو ایک تھا اس نے یہ کہا کہ انا اخذ مینس کہ میں یہ چیز لے لوں. ہادہ حمار مینس کہ میں یہ حمار بولتے ہیں عربک میں گدھے کو, میں یہ گدھا جو ہے وہ ہادہ من ہادہ رجل میں اس آدمی سے لے لوں. فقال له کیف تأخذوه فقال له اتبعنی وانا اریک. تو اس نے اسے کہا تم کیسے اسے چھین لوگے؟ پھر اس نے اسے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں دکھاؤں گا. فاتبعہ فتقدم ذلك الشاطر الى الحمار فکم منہ مقودہ. پس وہ اس کے پیچھے ہو لیا, پس یہ شاطر گدھے کی طرف بڑھا اور اس سے لگام کھولی. وَأَعْطَاهُ لِصَاحِبِهِ وَحَتَّ الْمِقْوَدَ فِي رَاسِهِ وَمَشَى بولتے ہیں چلنا خلف المغفل خلف المغفل. اور وہ گدھا اپنے ساتھی کو دے دیا اور وہ لگام اس شاطر نے اپنے سر میں ڈالی اور بدو کے پیچھے چل پڑا. گدھا جو تھا وہ اس نے کھول کر اپنے دوست کو دے دیا, اور وہ جو بدو آدمی تھا, وہ جو بوڑھا تھا, جو زیادہ چلاک نہیں تھا, وہ چلاک آدمی جو دوسرا اس نے گدھا کھول کر اس کے دوست کو دے دیا اور وہ خود اپنے گلے میں رسی ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. حتی عالم ان صاحبہ ذهب بالحمار ثم وقف, یہاں تک کہ اسے علم ہو گیا کہ اس کا ساتھی گدھا لے کر جا چکا ہے, پھر وہ کھڑا ہو گیا. فجرہ المغفل بالمقود فلم یمشی فالتفت الیہ. پس بدو نے اس کو لگام سے کھینچا, وہ نہ چلا تو اس نے اس کی طرف توجہ کی. اس نے اس کی طرف کیا کیا؟ توجہ کی. فرأى المقود فی راس الرجل فقال له ای شیء انت. پس اس بدو نے دیکھا لگام ایک آدمی کے سر میں ہے, پس اس نے اس سے کہا تو کیا چیز ہے؟ مینس ای شیء انت مینس تو کیا چیز ہے. فقال له تو اس نے اسے کہا انا حمارک ولی حدیث عجیب, میں تیرا گدھا ہوں اور میرا بڑا عجیب واقعہ ہے. وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ وَلِيدَةٌ عَجُوزٌ صَالِحٌ جِئْتُ إِلَيْهَا فِي بَعْدِ الْأَيَّامِ وَأَنَا سُكْرَانٌ. اور وہ یہ کہ میری والدہ بوڑھی نیک خاتون ہیں, ایک دن میں اس کے پاس آیا جب کہ میں نشے میں دھت تھا. فقالت جب میں نشے میں دھت تھا, فقالت لی یا ولدی تب الی اللہ تعالی من هذه المعاصی. پس اس نے مجھے کہا اے میرے بیٹے ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. فأخذت العصا وضربتها بها فداعت علی, تو میں نے ڈنڈا پکڑ لیا اور اس سے اس کو مارا. پس اس نے مجھے بددعا دی. مینس اس نے اسے چلاکی کے ساتھ یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں نے جب میری ماں نے مجھے منع کیا کہ تم ایسی برائیوں سے جو ہے وہ دور رہو, شراب نہ پیو, یہ وہ, تو میں نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنی ماں کو مارا اور اس لیے میری ماں نے مجھے بددعا دی. وہ اس بارے میں اس کو بتا رہا تھا, تو اس نے مجھے بددعا دی. فمسخنی اللہ تعالی حمارا اوقعنی فی یدک. پس اللہ تعالیٰ نے مجھے مسخ کر کے گدھا بنا دیا اور مجھ کو تیرے حوالے کر دیا. اس نے اسے یہ کہانی سنائی. اچھا جی. فمسخنی فمکثت عندك هذا الزمان كله فلما كان هذا اليوم
پس میں یہ تمام عرصہ تیرے پاس رہا، پس جب آج کا دن ہوا تو وہ اسے بول رہا ہے کہ آج کے دن مینس کہ میں انسان بن گیا ہوں، تو اس نے یہاں یہ اسے بولا ہے تذکرتنی امی وحن قلبها علی وداعت لی مینس کہ میری ماں نے مجھے یاد کیا اور میرے لیے اس کا دل پسیجا تو اس نے میرے لیے دعا کی۔ فادعونی مینس دعا کی، میری ماں نے، وہ اپنی ماں کے بارے میں بول رہا ہے کہ میری ماں نے جو ہے وہ میرے لیے دعا کی۔ فادعونی اللہ ادامیہ کما کنت فقال رجل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ آدمی بنا دیا جیسا کہ میں پہلے تھا۔ پس آدمی نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، باللہ علیک یا اخی ان تجعلنی فی حیل، ہے بھائی تجھے خدا کی قسم تو مجھے معاف کر دے۔ اچھا جی، مما فعلتہ بکا من الرکوب وغیرہ، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ سواری وغیرہ کے متعلق کیا۔ ثم خلص سبیلہ ومدى ورجع صاحب الحمار الى دارہ، پس اس نے اس کا راستہ خالی کر دیا اور وہ شاطر چلا گیا اور گدے والا بھی اپنے گھر واپس لوٹا۔ وَهُوَ سُكْرَانٌ مِّنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ، اور وہ غم اور رنج سے نڈال تھا، پس اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس نے جو ملذی، اس نے اپنی بیوی کو کہانی سنائی، وہ جو بوڑھا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ مینس کہ آج یہ واقعہ پیش آیا۔ وَهَاكَ وَأَيْنَ مَلَّذِي دَهَاكَ وَأَيْنَ حِمَارُ فَقَالَ لَهَا، تم حیران کیوں ہو اور گدھا کہاں ہے؟ پس اس بدو نے اس سے کہا انتی ما عندك خبر بأمر الحمار فأنا أخبرك به، مینس اب وہ اس سے یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس گدھے کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، تجھے گدھے کے بارے میں کوئی خبر نہیں، پس میں تجھے اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ ثم حق لها حقایت فقالت له زوجته یا ولینا من اللہ تعالی، پس اس بدو نے اسے کہانی سنائی، پس اس کی بیوی نے اسے کہا ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس کی بیوی بھی جو تھی وہ تھوڑی جو تھی وہ چالاک نہیں تھی اتنی، اس لیے اسے بھی سمجھ نہیں آئی، اس نے یہی سوچا کہ جو اس کا شوہر بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ کیف مدا لنا هذا الزمان ونحن نستخدم بنی آدم، یہ زمانہ ہم پر کیسے گزرا کہ ہم بنی آدم سے خدمت لیتے رہے۔ ثم انها تصدقت واستغفرت وجلس الرجل في الدار مدة من غیر الشغل، پھر اس نے صدقہ کیا اور استغفار کیا اور آدمی مدت تک گھر میں کوئی کام کاج کیے بغیر بیٹھا رہا۔ فقالت له زوجته إلى متى هذا القعود في البيت من غیر الشغل، پس اس کی بیوی نے اسے کہا کسی کام کے بغیر گھر میں کب تک بیٹھے رہو گے۔ فمدا إلى السوق ووقف عند الحمار واشتغل عليه فمدا إلى السوق، پس تم بازار جاؤ اور ہماری خاطر ایک گدھا خریدو اور اس پر کام کرو۔ پس وہ بدو بازار گیا، وقف عند بازار گیا اچھا جی، وقف عند الحمیر وإذا هو بحمار یباع، اور وہ گدھوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے گدھا فروخت ہو رہا ہے، اور اچانک اس نے دیکھا فلما عرفہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننا، عربک میں عرفہ بولتے ہیں کہ جان لیا۔ تقدم الیہ وودع
فما ہوا علی اذونہ فقال لہ، پس جب اس نے اسے پہچان لیا اور وہ اسی کی طرف گیا، اس نے اپنا منہ اس کے کان پر رکھا اور اسے کہا ویلک یا مشؤوم علک ورجعت الی السکر وضربت امک، اے منحوس تجھ پر افسوس ہے، شاید تو نے دوبارہ نشہ کیا اور تو نے اپنی امی کو مارا۔ وللہ ما بقیت لا اشتریک ابدا ثم ترکہ وانصرف، خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں تمہیں کبھی نہیں خریدوں گا، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ حامد حامد یضحک واللہ انہا لحقیۃ لذیذۃ من الف ھذا الکتاب، وہ ہنستا ہے، خدا کی قسم یہ ایک مزیدار کہانی ہے۔ حامد جو ہے وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا یہ ایک مزیدار کہانی ہے، اس کتاب کو کس نے تالیف کیا؟ سعید سعید کتاب الف اللیلۃ واللیلۃ من الادب الشعیب الذی لا یؤلفہ الشخص المعین، کتاب الف لیلۃ واللیلۃ قومی ادب میں سے ہے جس کو کوئی خاص شخص تالیف نہیں کرتا، بل یشترک فی تألیف فی اشخاص کثیرون علی مر الاجیال لا نعرف الاسماءهم، بلکہ نسل بعد نسل اس کی تعریف میں بہت سے لوگ شرکت کرتے رہے ہیں جن کے ناموں کا ہمیں علم نہیں۔ حامد ارجو ان تعیر الکتاب اذا فرغت منہ، میری درخواست ہے کہ آپ کتاب مجھے مستعار کر دے دیں جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ سعید طیب انشاءاللہ، بہت خوب، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہمارا لیسن جو ہے کتاب الف اللیلۃ واللیلۃ یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور یہ ویڈیو تھوڑی سی بہت ہی لانگ ہو گئی ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔